بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لڑکی کی شادی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ وہ شادی صحیح نہیں ہوگی جو ولی کی رضامندی کے بغیر ہوئی ہو۔ شادی کے لیے ولی کا ہونا یہ شرط ہے، چاہے لڑکی کنواری ہو، شادی شدہ ہو۔ اگر کوئی لڑکی ولی کے بغیر نکاح کرے وہ نکاح نہیں ہے۔ مثلاً یہ جو مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ یہ اختلافی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اختلافی بھی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں جی وہ لڑکی کو ولی تو رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ہو جائے تو کر لیں تو وہ دونوں راضی ہیں تو ہو جائے گا، لیکن شاید احناف اس طرف ہیں۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ واضح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بالولی، یعنی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ تو دلیل اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے نکاح عورتوں کے نکاح کر دو، ولی سے کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ عورتیں خود ہی اپنا نکاح کر لیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو، تو اس میں بھی اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کے نکاح نہ کرو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر عورتوں سے شادی کرنی ہے تو ان کے اولیاء سے اجازت لیں، مطلب کہ ولیوں سے، جو ان کے ولی ہیں، اولی ہیں جو ان سے اجازت لی جائے۔ دوسرا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا وہ نکاح باطل ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ 4 طریقے سے نکاح ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت کے طریقے تھے، جو 4 طریقے تھے، ایک باقی رکھا گیا ہے جو پہلا طریقہ تھا، باقی سب طریقے ختم کر دیے گئے۔ 3 طریقے بڑے ہی گندے ایک طریقے تھے جس طریقے سے وہ نکاح ہوتا تھا، شاید آج بھی ہوتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ بندہ اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس بیچتا تھا تاکہ اس کو حمل ہو جائے، اور بڑی ایک گندی شکل تھی جس طرح یہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح ایک ہی عورت سے کئی لوگ شادی کرتے تھے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا، طریقہ تھا، موجود تھا۔ اور ابن منذر رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ ولی کی بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور اگر جہالیت کی بنا شادی ہو گئی جیسے، تو وہ الگ کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ ہو جاتی ہے جہالت کی بنا پر، تو پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کورٹ میں جیسے با کر شادی کرنا، تو یہ عام طور پر پایا جاتا ہے۔ اسی شادی کا ایک سمجھ لو ایک ہماری شریعت میں برابر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن ہماری شریعت کے اندر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب ایک اور مسئلہ سمجھیں کہ ولی کون ہوگا، ایک ترتیب ہے۔ سب سے پہلے ولی جو ہے وہ مسلم ہو، مردوں میں ہوتا ہے جیسے وراثت میں نہیں ہوتا، باپ، دادا، پردادا، باپ نہ، پہلے باپ کو حق دیا گیا ہے، باپ نہ ہو دادا لڑکی کا، پھر پردادا، پھر بیٹا، اسی طرح ایک ترتیب ہے۔ بیٹا ولی ہوگا، شرط اس میں یہی ہے کہ بالغ ہو، ٹھیک ہے نا، رشد پایا جائے۔ باقی اس کے بعد بھائی ہے، بھائی کا بیٹا، چاچا کا بیٹا، یہ ایک ترتیب ہے ولی کی۔ اور دور کا ولی نہیں بن سکتا، اگر قریب کا ولی ہے تو پھر دور کا نہ بنے۔ اگر نکاح ہوا ہو تو نکاح ہی نہیں ہے اس میں، اگر ایسے نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے کہیں گے کہ وہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ اب قریب کا ولی موجود ہو تو پھر دور کا ولی نہیں بنایا جا سکتا، کوئی عذر ہو، الگ مسئلہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لڑکیاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر رہی ہیں تو اس کی شادی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر لیا فوراً توبہ کریں، رجوع کریں، نکاح دوبارہ کریں، الگ ہو جائیں۔ اگر ولی راضی ہو جائے تو دوبارہ شادی کر لیں، ورنہ وہ جو ہے نا وہ مسئلہ، وگرنہ پھر یہ چیز حرام کاری میں چلی جائے گی۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے کہ لڑکی کی جس طرح رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ولی کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بہت سارے ہم نے دلائل دیکھے ہیں کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح باطل ہے۔
اور اس میں یہ بھی بات آئی کہ نکاح کے 4 طریقے تھے، حضرت عائشہ سے جو روایت ہے زمانہ جاہلیت میں 3 تو بڑے ہی برے طریقے تھے، اور ایک طریقہ جو ابھی بھی وہ چلتا آ رہا ہے جس کو باقی رکھا گیا۔ تو باقی مزید انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں ان کے مسائل، نکاح اور طلاق کے جو ہمارا مسائل چل رہے ہیں۔